وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کچھ لوگ وہ بدبخت ہے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ تھیں؟ فی سموم و حمیم، یہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں، گرم لو میں، وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یہ ایسا پانی اور ایسی لو اور ایسی آگ نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ سکون پہنچائے گی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اے اللہ کیا ان سے جرم ہو گیا تھا کہ تو نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور گرم کھولتا ہوا پانی تو ان کو پلا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت عیش میں تھے، یہ دنیا میں بہت عیش میں تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب تھے یہ۔ وہ بہت بڑا جرم کیا تھا؟ کانوا یقولون، یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا، جب ان کو سمجھایا جاتا نا کہ خدا کو مانو، نماز پڑھو، زنا سے بچو۔ آج نوجوان طبقے میں حلال حرام کا فرق بولو ختم۔ بولو یار تو نے گرل فرینڈ کیوں رکھی بھی؟ ابے مولویوں کی باتیں، تو 15ویں صدی میں ہے، تو 21ویں صدی میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کر لو بھائی۔ تو اس کو جب بتایا جاتا ہے بھائی ایک دن سزا بھی ملے گی، عذاب بھی دیا جائے گا، تو وہ کہتا ہے وہ جب دن آئے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے۔ جب ان کو گناہوں سے روکا جاتا تھا نا تو یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے۔ وہ جرم کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، یہ لفظ قرآن نے بہت دہرایا ہے، بھلا جب ہم مر گئے، وکنا ترابا، اور مٹی ہو گئے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو کے بکھر گئے، انا لمبعوثون، تو پھر کیا دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ یہ کون سے سائنسدان نے کہا ہے؟ نیوٹن نے تو ایسی بات نہیں کی، آئنسٹائن نے بھی نہیں کی ایسی بات، اور وہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایڈیسن، اس نے بھی ایسی بات نہیں کی۔ اتنا بڑا سائنسدان تھا وہ۔ ہماری یونیورسٹی کے جو پروفیسر اتنے پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ بھی اس قسم کی باتیں بولو نا نہیں کر رہے۔ اور امریکہ کا صدر نے بھی آج تک، اتنا ذہین آدمی ہے امریکہ کا صدر، اس نے بھی، جاپان کے کسی سائنسدان نے ایسی بات آج تک، وہ تو شکر ہے نہیں کی، اگر کرتا تو چانچی باں کرتا، سمجھ ویسے بھی نہیں آنا تھا کیا کہہ رہا ہے۔ چائنا والے نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی آج تک۔ یہ باتیں کر رہے ہیں مولوی لوگ کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو ایک دن سور پھونکا جائے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی، مولوی ہی کھوپڑی میں نہیں آ رہا تو اس کی باتیں کہاں سے کھوپڑی میں آئیں گی؟ کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، بھلا ہم جب مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے، وعظاما، ہڈیاں بکھر گئی ہماری، انا لمبعوثون، ارے پھر کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے زندہ کرنا ہوتا تو جسم کو گلنے کیوں دے رہا ہے پھر؟ وہ کچھ نہیں ہے بھائی صاحب، ایک نیچرل پروسیس ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور ڈیڈ باڈی بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نیچرل پروسیس ہے، زندہ مندہ کوئی ہونا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا، اتنا بڑا جرم کیا، اس جرم کی وجہ سے یہ گناہوں میں لگ گئے۔ ان کو کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، صرف تجھے زندہ نہیں کروں گا، آدم سے لے کے جتنے لوگ اب تک آئے، والآخرین، اور قیامت تک آئیں گے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو ایک متعین دن میں اپنے سامنے جمع کر لوں گا۔ اس پر تو سورہ یاسین میں اللہ نے بہت بتایا نا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تمہیں جمع کر کے پھر میں یہ صرف یہ نہیں بتاؤں گا دیکھو میں نے جمع کر لیا، تم کہتے تھے میں جمع نہیں کروں گا، دیکھو میں نے کر لیا، چلو اب دوبارہ مر جاؤ، ثابت ہو گیا نا میں نے جمع کر لیا ہے۔ نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں ابھی مان لو، جب میں جمع کروں گا تو لآکلون من شجر من زقوم، حدیث میں آتا ہے زقوم ایک ایسا درخت ہے، اس کا ایک قطرہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے نا، ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا بن جائے، تو یہ زقوم اللہ ان کو کھلائے گا۔ فمالئون منها البطون، اللہ فرماتے ہیں جہنمی اس سے پیٹ بھریں گے، بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کڑوے درخت سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اس پر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے۔ فشاربون شرب الہیم، پیئیں گے ایسے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے نا، کیسے، آپ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھیں، ایسے پانی وہ اسٹور بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسے انتہائی شدت کی پیاس میں ایسے گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین،
روز جزا کے دن یہ ان کی میزبانی ہوگی ہماری طرف سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنی شدید سزا تو کوئی بھی نہیں دیتا, تو اتنی شدید سزا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں, نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے, تم خود تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اس سے پتا چلتا ہے جو ڈارون کا نظریہ ہے نا بندر والا, اس سے خدا کو کتنا غضب آتا ہے اس نظریے سے, اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نحنو خلقناکم, ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں, بندر سے نہیں بنے تھے تم انسان, ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا. فلولا تصدقون, تم نے کیوں نہیں مانا کہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہو؟ جو خدا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آگے افرائیتم ما تمنون, آگے قرآن کہہ رہے پہلی مرتبہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے ہو, بلا بتاؤ جب تم اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرتے ہو, اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اس پانی کو انسان بنا کے ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ ہم نکالتے ہیں یا تم اس کو انسان بناتے ہو؟ یہ کس کا عمل ہے انسان بنانا اس پانی کو؟ اللہ کا عمل ہے. نہ خود بخود یہ کام ہوتا ہے نہ ہم کرتے ہیں, یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا. آگے اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, اس پانی کو انسان بنا کے بھی ہم نکالتے ہیں اور پھر موت بھی ہم دیتے ہیں, اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم, کہ اسی کو دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں اپنے سامنے. جو اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے اس کو پہلی دفعہ انسان بنا سکتا ہے, وہ دوبارہ بھی اس کو انسان بنا سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, تم نے پہلی مرتبہ اپنے بننے کا عمل دیکھ لیا تھا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. پہلی مرتبہ تم جانتے تھے پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان بنا ہے, سب کچھ اس میں ہوا ہے, اور تھوڑے دنوں میں, اور جیسے ہی پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں نا ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نے ایک اسٹال لگا کے بیٹھ گئے, جو بھی آتا نا اس سے پوچھتے کہ ایتھیسٹ ہے تو اس سے کہتے کہ ہم کیسے بنے, وہ کہتا ہے ڈارون کا نظریہ نا کہ یو 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 کر کے بن گئے. اس نے کہا یار یہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, ایسا کبھی اتفاق دیکھا آپ نے؟ مہمان گھر میں آیا اور دودھ پتی اڑ کے اس کے سامنے اسی ٹائم پہ آ گئی, جب مہمان نے چائے پینی تھی تو اسی ٹائم پہ آئی. بچہ بھی ایک مہمان ہے, اس کے دنیا میں آتے ہی اللہ اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر دیتا ہے فوراً. تو یہ میرے بھائی یہ حسن اتفاق نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہے یہ سب ہم کر رہے تھے, تو تم مانا کیوں نہیں تم نے کہ یہ خدا کرنے والا ہے یہ؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, تمہیں پہلی مرتبہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے پیدا ہوئے ہو. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ, اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ, دیکھو اللہ بھی سوال کر رہے ہیں, اچھا یہ بتاؤ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو, آم کا بیج ڈال دیا آپ نے, مختلف قسم کے بیج ڈال دیے, أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, اس سے تناور درخت تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ یہ بیج انسانوں نے بنایا ہے یا سائنسدانوں نے بنایا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہو سائنسدان کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بھائی سائنسدان یہ سارے کام کر رہے ہوتے تو ہم سائنسدانوں سے پوچھتے کہ جو آپ پہلی دفعہ کر سکتے تو دوبارہ بھی کائنڈلی آپ بتا دیں, دوبارہ بھی آپ پیدا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سائنسدان تو خود کہے گا بھائی یہ کام میں تھوڑی کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ بیج سے درخت نکل رہا ہے. جو کر رہا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تو دوبارہ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ بھی کروں گا, دوبارہ بھی انسان کو زندہ کروں گا میں. تو اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون, بتاؤ جو زراعت تم کرتے ہو, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کہ ہم اس سے درخت نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون, نکالتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں پہ ایسی آفتیں بھیجیں کہ تم باتیں بناتے رہ جاؤ. کھیتیوں پہ نا ایسی آفتیں آئیں کہ ہم کیا رہ جائیں؟ باتیں بناتے. وہ باتیں کیا ہوں گی اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے, تم یہ باتیں بناؤ گے. انا لمغرمون, بھائی چٹھی پڑ گئی ہے, چٹھی ہوتا ہے نا تاوان, کوئی بڑی مصیبت آتی ہے نا کہتے ہیں یار اس دفعہ تو بڑی چٹھی پڑ گئی ہے. بل نحن محرومون, کبھی کہو گے یار اس دفعہ ہم کیا ہیں, قدرت کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. تو اللہ کہتے ہیں یہ درخت کو بناتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں.
دیکھ لو نا آفتیں آتی ہیں، ٹڈیاں آتی ہیں، پورے پورے کھیت چٹ کر کے چلی جاتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، صفائے ہستی سے پوری پیداوار اڑ جاتی ہے. اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نہیں چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو انسان کی ترقی خدا کے مقابلے میں خدا کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا بتاؤ تو صحیح جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، بادلوں سے اسے تم برساتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم برساتے ہیں. ہم تو نیسلے ایکوافینا کا پانی پیتے ہیں، تو یہ کیا انہوں نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے بنایا ہوتا ہے پانی؟ یہی پانی ہے جو زمین میں جاتا ہے، نہروں میں آتا ہے، اسی کو فلٹر کیا جاتا ہے. برسا کون رہا ہے؟ اگر یہ نظام خدا ختم کر دے بارشیں برسانے کا، یہ ساری جو ترقی ہے نا، جو بھی چاند اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ پیاس سے مرنا شروع ہو جائیں، پانی پہ جنگیں شروع ہو جائیں گی. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا سکتے ہیں. سمندر تو کڑوا ہے نا، لیکن پانی جو اوپر جاتا ہے وہ کون سا جاتا ہے؟ بولو، میٹھا جاتا ہے. کڑواہٹ ساری کہاں رہ جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نا تو نمک بھی اس کے ساتھ ہی اوپر جائے، اور پھر وہ نمک کے ساتھ تم پہ برسے وہ پانی. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، تو تم پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ پانی اس خدا نے دیا، یہ روٹی اس خدا نے دی ہے؟ آج تو لوگوں نے یہ جملہ بھی زبان سے کہنا چھوڑ دیا. پہلے ہوتا تھا نا پیسہ ہے، نعمتیں بھائی اللہ کا دیا ہے، میرا اپنا کمال نہیں ہے. اب لوگوں نے یہ جملہ بھی کہنا چھوڑ دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، بتاؤ جس آگ کو تم جلاتے ہو، اس سے بیسیوں قسم کے کام لیتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو ہم نے بنایا، تم نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا؟ پہلے درختوں کو رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی. آج بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے، لیکن وہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے. اور اس آگ سے کام انسان کتنے لے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرا ومتاعا للمقوین، دیکھو یہ آگ جیسے تمہارے فائدے کی ہے نا، یہ نصیحت کے لیے بھی ہے. کیا نصیحت ہے؟ کہ جہنم میں بھی کیا ہوگی؟ یہی آگ ہوگی جس سے میں نافرمانوں کو جلاؤں گا. اس کو اللہ نے تذکرہ کہا ہے. آج جب بھی ہم آگ جلاتے ہیں بہت سارے کام لے رہے ہیں، لیکن اس آگ کو دیکھ کے یہ یاد نہیں آتا کہ جس خدا نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے، اس سزا میں اس نے کیا رکھا ہے؟ آگ رکھی ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا ایسے موقع پہ. پچھلی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کسی مسجد میں آ کے ٹھہرا، مسافر تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا اس وقت. مسجد میں آ کے نہیں، ایک نوجوان تھا، کوئی خاتون کہیں پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی، کوئی جوان عورت تھی. پہلے زمانے میں ظاہر یہ لائٹیں وائٹیں تو نہیں تھی نا، رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے، راستہ کہیں بھول گئی ہوگی. تو وہ ایک مسجد میں گئی، اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مطالعہ کر رہا ہے. تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے دو، میں جوان عورت ہوں، کہیں بھٹک گئی، کچھ مسئلہ ہوگا. تو وہ نوجوان بیچارہ مجبور تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کنارے پہ لیٹ جائیں. اس نوجوان نے کیا کیا، اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان نا پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا، اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آتا. بار بار یہ عمل کر رہا ہے. وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، پوری رات نا وہ سوئی نہیں. یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے، بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی انگلی کو آگ میں، اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس. صبح جیسے ہی ہوئی ہے، وہ یہ نوجوان اس جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا، بولا بھائی خدا کے لیے آپ فوراً مسجد سے باہر نکلو، جاؤ آپ یہاں سے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے. اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنا کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں، اور یہ کنوارا لڑکا. تو میں بار بار نا اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے، اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے. اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ آج کتنا آسان ہو گیا نوجوانوں کے لیے زنا کرنا. بھائی لڑکیاں لا رہے ہیں، کرائے پہ لے کر آ رہے ہیں، طوائف خانوں میں جا رہے ہیں، دوستوں کو بتا رہے ہیں. او بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے، تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو؟ خدا کے قانون کو. زنا کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے
اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھجوا دوں گی. ایسے موقع پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے, اور دعائیں مانگ رہے مجھے اس عذاب سے بچا لے. مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں جیل, اور پھر چلے بھی گئے جیل بھجوا دیا اس نے, پھر بھی زنا کے قریب بولو نہیں گئے. بہت گندا, بہت غلیظ, بہت پلید عمل ہے. میں بار بار کہتا ہوں جب کوئی کہا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو, اور ہمارے سامنے آ کے مت بتایا کر. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے. خاندانی آدمی بیوی رکھتا ہے اور عورت شوہر رکھتی ہے, ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے. ولد الزنا اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے, کافروں کے پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بیوی بناتا ہے؟ بتاؤ نا, بولو نا یار کیا ہو گیا. اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فزیکل ریلیشن گدھے گھوڑوں کا کام, کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام کتے بلی کرتے ہیں. کتا کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. گدھے کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا. گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اولاد بھی ہوتی ہے لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو نا میری گرل فرینڈ ہے میں اس کے ساتھ سوتا ہوں, اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے, تو گدھوں والا کام کرتا ہے, تو خچر والا, تو جو ہے گھوڑوں والا کام کرتا ہے, تو کتے پن سے نکل, ورنہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آ کے کتا پن نہ بیان کیا کر. خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے. جب وہ آگے کہتا نا میری گرل فرینڈ ہے تو خوش نہ ہوا کرو, ورنہ تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھینکے گا. ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ان کو زنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. اولادوں کو روکو, اپنی اولادوں کو, اور بربک نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا. حضرت عبداللہ بن عباس کے 3 بیٹے جوان ہوئے, تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو زنا کے قریب نہ جانا, کبھی بھی نہ جانا. نکاح کرنا ہے جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا. آج نکاح کو عذاب بنا لیا ہے اور ایسے زنا کو سوسائٹی میں پھیلایا جا رہا ہے. تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ, پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ. بیٹا جوان ہو جاتا ہے اس کو سال کے لیے بھیج دیا, بھائی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو. پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرا رہے, پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو. نہ خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو, نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ. تو خدا نے نافرمانوں کے لیے میرے بھائی جہنم کی آگ رکھی ہے, اس کو ہلکا مت سمجھو, خدا اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اکٹھی آگ میں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے, اللہ نے برہنہ ان کو اکٹھے آگ میں ڈال دیا ان کو. تو اگر یہ زندگی تمہیں چاہیے تو کرو, اور یاد رکھو اللہ دنیا میں عذاب دکھائے گا نہیں. دکھا دیا ہوتا تو یہ تو گورے بھی زنا سے بچ رہے ہوتے. پھر یہ اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں, اور پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کے سمجھا دو کہ زنا کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ رکھی ہے. اور قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر, اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے لوگ آگ میں جلیں گے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے, میں پرواہ نہیں کروں گا. اور جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے, بھائی اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. وہ غفور اور رحیم اگر ہے نا تو توبہ کرنے والوں کے لیے, جن سے ہو چکا گڑ گڑا کے معافی مانگے. جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. وہ تو سزائیں اس نے رکھی ہیں, پیغمبروں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی کی صفت بشیر کے ساتھ نذیر بھی ہے, خوشخبریاں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں. بس لڑکیاں زنا کر رہی ہیں اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے فون آتے ہیں نا, ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا ان سے فزیکل ریلیشن بھی ہے. میں اس خاتون سے کہتا ہوں آپ اتنے آرام سے بتا رہی ہو آپ کا ریلیشن ہے اس سے, آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے؟ شادی شدہ عورت کا شوہر باہر ہے اور یہاں اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہے اس کا. کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ سزا کا دن اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آخرت رکھی ہے. تو ہمیں اور بھی بہت, ہمارا مسئلہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہے, صرف مہنگائی نہیں ہے. یہ تو دنیا میں غریب لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں, مالدار بھی ایک دن
पेट्रोल सस्ता हो गया तो कितने दिन के लिए सस्ता होगा? हमारी उम्र 10, 20, 30 साल रह गई है ना। क्या कर लेंगे 30 साल में पेट्रोल सस्ता करके? क्या कर लेंगे यार? आटा सस्ता हो गया 20-30 साल तक, क्या हो जाएगा? जिंदगी इंसान की रोड पे भी गुजर जाती है, लेकिन आगे जो जिंदगी आने वाली है वो बहुत तवील जिंदगी है, वो खत्म होने वाली नहीं है। और अल्लाह ने पैदा इस जिंदगी के लिए नहीं किया, पैदा कहाँ के लिए किया है? आखिरत के लिए किया है। तो अपनी जानों पे रहम करो। जिसको होमोसेक्सुअलिटी की आदत पड़ गई है, तौबा करे अल्लाह के सामने, इलाज कराने की कोशिश करे। जिसको जिना की आदत पड़ गई है, गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, निकाह करे। भाई 4 शादियां करो, किसने मना किया तुम्हें? मत पूछो सोसाइटी क्या कहती है इस बारे में। लोग मजाक, मेरा बहुत अब तक मजाक उड़ाते हैं, शादियों की बातें करता रहता है और लोगों को शादियों की तरकीब देता। उड़ाने दो मजाक, मैं जिम्मेदार हूं इसका। मुझे पता है क़यामत के दिन मुझे अल्लाह इंशाअल्लाह इस पे नवाजेगा। मुझे परवाह नहीं है, मैंने खुद भी की है ऐसी की तैसी सोसाइटी की यार। जब मैं कर रहा था मुझे हार फूल थोड़ी पहनाए जा रहे थे, मुझे कोई लड्डू थोड़ी पहनाए जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे। जब मैं कर रहा था ये काम, मुझे हर तरफ से गालियां सुनने को मिल रही थी। तो मैं गालियां सुनता रहूंगा और मैं शादियों को प्रमोट करता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं नहीं डरता किसी से इन चीजों में। मुझे खुदा को जवाब देना है भाई। तो मैं आपसे कहता हूं, बगावत करो अपने माँ बाप की। ये तुम्हें जिना, आज माँ बाप, बेटा जिना करता है, बाप की पेशानी पे लकीर नहीं आती, एक दफा समझा देगा बेटा एक्चुअली ऐसा ना किया करो, हमारा ये कल्चर नहीं है, बस इससे ज्यादा नहीं। ओ भाई, एक तरफ इंटरनेट पर गंदी चीजें आ रही हैं, एक तरफ सारा लड़कियां खुद ऑफरें कर रही हैं, आप ना उसको निकाह करने दे रहे हो और जिना पर पाबंदियां लगा रहे हो, तो वो तो बगावत करेगा सोसाइटी से। तो हम मेरे भाई किसी के पाबंद नहीं है, हमारे पास खुदाई कानून है। फनकिहू मा तआबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह कहते जो तुम्हें पसंद आए उनमें से कितनी औरतों से कर सकते हो? 4 से कर सकते हो। उनके हुकूक भी अदा करो। जो औरत रहेगी उसको रखो, नहीं रहना चाहती भाई मैं तो करूंगा। आप बोल दो मैं तो 4 पूरी करूंगा भाई, मैं जिना से नहीं बच सकता इस सोसाइटी में 4 किए बगैर। अगर आपकी ये कंडीशन है, आप बता दो लोगों को। कितने शादीशुदा मर्द भी मुंह मार रहे हैं जिना में जाके। उनसे कहा जाए यार निकाह करो, कहते हैं यार बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। निकाह में टेंशनें हैं मगर उन टेंशनों पे अजर मिलता है। जिना में अय्याशी है मगर उस अय्याशी पे अजाब आएगा। खुदा की कसम, वो टेंशन है जिस पे जन्नत मिल रही हो, उन टेंशनों को गले लगा लो। वो अय्याशी जिस पे अजाब आ रहा हो, जहन्नम की आग मिल रही हो, उस अय्याशी को अपने आप से दूर कर दो। निकाह में टेंशन है, पैगंबरों को नहीं हुई है क्या परेशानियां? नबी की 9 बीवियां थी, तो आप क्या समझते हो ये कोई परेशानी नहीं हुई होगी उनको? छोड़ दो, सोसाइटी तुम्हें ये जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। भाई अल्लाह को आजकल कोई नहीं मानता। जो अल्लाह को मानेगा तो फिर अल्लाह की पूरी मान के चलेगा वो। हर चीज में हम किसके पाबंद हैं? मुझे ऐसे ऐसे ताने मिलते हैं, अपने दामादों को बोले ना दूसरी शादी करो। किसने कहा कि मैंने अपने दामाद को मना किया दूसरी शादी से? ऐसे ऐसे ताने। अपने बहनोइयों को बोलो ना, मैं 10 साल से अपने बहनोइयों को बोल रहा हूँ जिसने करनी है कर ले। अभी भी बोल रहा हूँ, अपने दामादों को भी बोल रहा हूँ, जिसने करनी है कर ले, मुझसे पूछ के थोड़ी करेगा वो। ऐसे ऐसे ताने, तो भाई ताने देते रहो। और इनके घर में फड्डे बहुत होते हैं। मैंने कब कहा मेरे घर में कोई फड्डा नहीं होता? सबके घरों में सब कुछ होता है, हम भी यही गोश्त खाते हैं, यही रोटी खाते हैं। खुदा की कसम ये फड्डे अगर होते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर होते हैं, बिल फर्ज एक मिसाल दे रहा हूं, होते हैं, खुदा की कसम ये फड्डा करके हम जानी से बहरहाल बेहतर हैं। जिस शादीशुदा के घर में झगड़े हो रहे हो ना, और जिस बेगैरत के गर्लफ्रेंड से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो, ये झगड़ों वाला मैरिड आदमी उस गर्लफ्रेंड वाले गधे और घोड़े से 1000 गुना बेहतर है। ये उस गधे घोड़े से 1000 गुना बेहतर है। तो उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हमारा जो अभी सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ना, जिसकी तरफ हम लोगों की तवज्जो नहीं है, वो हमारा फैमिली सिस्टम गधे घोड़ों वाला बनने वाला है, जो गोरों का है। वही कुत्ते बिल्लियों वाला हमारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज तहजीब इसको कहते हैं कि आप 3 पीस सूट और टाई में हो। गोरे को देखते हैं कि यार बड़े एटीट्यूड, और खुदा की नजर में कोई फटे हुए पुराने कपड़ों में हो ना, जिना ना करता हो, वो मुहज्जब है। और 3 पीस सूट और टाई में तवाइफ खाने में जाता हो, वो कुत्ते बिल्लियों जैसा खुदा की नजर में है वो। आप गोरे के डिसेंट पने को मत देखो कि यार ये जापान और गोरे और ऐसे माशाल्लाह एटीट्यूड और इतनी तमीज। भाई जिना कर रहा है यार, वो अपने बाप को घर में नहीं रख रहा। तो क्या करना है ऐसे एटीट्यूड का यार तुमने? क्या करना है ऐसी तहजीब का जिसकी ना बहन का पता, ना भाई का पता, ना बाप का पता, ना माँ का पता? क्या करना है ऐसी तहजीब का तुमने? तहजीब वो है जिसको खुदा क्या कहे, बोलो, जिसको खुदा तहजीब कहता है। खुदा कहता है फटे पुराने कपड़े हो, बात करने का सलीका नहीं है, जिना से बचता है।
برائی سے بچتا ہے, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے پاؤں میں قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے, خدا ان کو قیامت کے دن نوازے گا, چاہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو. تو آپ پڑھے لکھے طبقے کو نہ دیکھو جو خدا کا باغی ہے. کیوں قرآن کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے, کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہا ہے, کبھی عیسیٰ ابن مریم کا بتا رہا ہے. سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے, کس کی مان کے چل رہے ہیں بھائی؟ خدا کی مان کے چل رہے ہیں, ورنہ خدا نہیں چھوڑے گا, خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نے آگ تیار کر کے رکھی ہے. اور قرآن کتنی جگہ کہتا ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوتے تھے نا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے, تو قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ کہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہو. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دینا ہے. تو ایسے ہی تو بھریں گے, یہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا ان کو. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. یہ مہنگائی کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے بولو مسائل. ہر آدمی بس یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی مسائل ہیں, اس سے بڑے مسائل کیا ہیں بھئی؟ یہ بات بھی تو کرو, سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے یار, ہمارا بنے گا کیا؟ سوسائٹی میں بیٹیاں ماؤں کے سامنے آوازیں اونچی کر کے بات کر رہی ہیں, ہمارا بنے گا؟ یہ باتیں کرنے والے نہ میڈیا پہ ہیں اور نہ گھروں میں یہ باتیں ہو رہی. غربت ہے لیکن گھر میں بیٹی ماں کے ساتھ پست آواز سے بات کرتی ہے, یہ گھر کامیاب ہے. اور میں نے غریبوں کے گھروں میں بیٹیوں کو ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سارے میں نے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں دیکھا ہے, جنہوں بڑے بڑے انگلش اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کی بیٹیاں ماؤں کے سامنے چیخ بھی رہی ہیں اور بیٹے باپوں کے گریبانوں میں ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں. وہ باپ جنہوں نے لاکھوں روپے اپنے بیٹوں کی تعلیموں پہ خرچ کیا, اور وہ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہم نے لاکھوں روپے میں اپنے بچوں کو اس قابل بنایا خرچ کر کے کہ آج ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے اس چیز پہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے. تو اپنی اولاد کو میرے بھائی مذہب سکھاؤ, اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, زنا کی برائی ان کے دلوں میں ڈالو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. بیٹھ مختلف مہینوں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مذہبی لوگوں کی. ابھی محرم چل رہا ہے, اس میں ماتم ہے, جلسے ہیں, مرثیے ہیں, بندوق سے بھی ماتم شروع ہو چکا ہے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. سمجھ رہے؟ تو پتہ نہیں کیا ہوتا چلا جا رہا ہے, ہر دفعہ کوئی نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں. ربیع الاول آئے گا تو اس میں بھی یہ 2 مہینے تو ہیں, ایک غم کا سمجھا جاتا ہے, ایک خوشی کا سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنا دین مکمل کر لیا, اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر لیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ اگر ہماری تورات میں ایسی کوئی آیت نازل ہوتی کسی دن تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب عملی زندگی سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ دلچسپیاں لیتا ہے. جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو وقت ہی نہیں بچتا. ایسا امیج ہم نے اسلام کا دنیا میں قائم کر دیا ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی غیر مسلم ہماری طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوگا. کچھ دن پہلے ایک غیر مسلم ادارہ تھا جس سے میرا تھوڑا سا ایک واسطہ پڑا, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ان کے معاملات کی میں نے صفائی دیکھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھو یہ لوگ
جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو دو چیزوں کا خیال کرتے ہیں. ایک تو ایگریمنٹ کو مکمل بھی کرتے ہیں، دوسرا یہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے اسے تکلیف نہ ہو. جو سامنے والا ہے اسے، یعنی جس سے آپ کا ایگریمنٹ چل رہا ہے، اسے مخمسے میں نہ رکھا جائے. اگر ایک غلط پروسیس ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح پروسیس بھی اس کو خود ہی بتا دیا جائے. ہمارے ہاں اداروں میں آپ جاؤ، پہلی بات کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاؤ کہ صاحب ہوں گے ہی نہیں، صاحب ہے ہی نہیں، آج لیٹ ہے. پھر صاحب جب آئیں گے تو موڈ اچھا ہوگا تو کام ہو جائے گا، موڈ اچھا نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. پھر اگر آپ کے ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں تو صرف یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہے، جاؤ یہاں سے. بہت ہی اچھا ہوگا تو یہ بتا دے گا یہ پیپر بھی لگا دو ساتھ میں. لیکن جیسے آپ کسی کو ایڈریس بتاتے ہیں نا، ایک ایڈریس بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اتنا صاف طریقے سے بتایا جائے گویا اس کو منزل تک پہنچا دیا جائے. اور ایک یہ ہوتا ہے یہاں سے، یعنی ٹرخانے والا کام. معاملات ہمارے بالکل بھی صاف نہیں ہیں. ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے ٹھگے گا آپ کو، آپ لوگوں کے علاوہ. کسی سے بھی معاملہ کرو نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کو کاٹے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز دینداروں میں بھی آ گئی ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے، آداب معاشرت، رہن سہن کے آداب. وہ ساری زندگی ایک ہی بات کو لے کر افسوس کرتے رہے ہیں کہ مسلمان معاملات میں صاف نہیں ہے. اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس کی زبان کے شر سے بھی اور اس کے ہاتھ کے شر سے. دو ہی تو، ہاتھ سے مراد ہے عمل. جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو ہاتھوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک دفعہ پنجاب میں ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا یہ جو ہاکس وے کی سڑک ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو ٹھیکیدار تھے، وہ پروجیکٹ ان کو حکومت کی طرف سے ملا تھا، تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے، حالانکہ ہاتھوں سے تو نہیں بنائی. تو ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ عمل. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے اور آپ کے عمل کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے. ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. بات کرنے کا اسٹائل اگر ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے کاموں میں داخل ہے. یعنی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو، بولو بھائی، تکلیف ہو رہی ہے. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، اسٹائل اچھا نہیں ہوتا. تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں نا، ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کا خیال ہی نہیں کرتا کہ آپ کے بات سے یا کام سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بھاڑ میں جائے ہمیں کیا، بلکہ وہ صبح و شام تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں. جیسے گاڑی غلط پارک کر دی، صبح و شام واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے. کہیں جا رہے ہو، بائک والا ایسی دم نکال کے، وہ بائک کی دم روڈ کے بیچ میں آ رہی ہوگی. اب اس نے راستہ تو چھوڑا ہوا ہے مگر اتنی ٹینشن سے آدمی وہاں سے گاڑی گزارتا ہے کہ جیسے موت کے کنویں میں چلا رہا ہے. بہت اس میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا. تو بھائی تو جب بائک کھڑی کر رہا تھا تھوڑا سا دیوار سے چپکا دیتا اس کو. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گیا پہلی مرتبہ، تو میں جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، پارکنگ کا طریقہ.
مریدوں کو پارکنگ کا طریقہ سکھاتے تھے وہ، ٹھیک ہے نا. ذرا سی کسی نے گاڑی دائیں بائیں پارک کی یا صحیح طرح دیوار سے چپکائی نہیں، اس کی شامت آتی تھی. تمہیں تمیز نہیں ہے زندگی گزارنے کی، تم کیوں ایسے. میں حیران ہوا کہ یار اس ٹائپ کے مولوی تو جو مشہور ہیں، ہم جیسے نالائق. تو ہمیں پتا چلا بھائی مولوی تو بہت اچھے ہیں، ہم ہی گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو ہم کبھی علماء کے پاس گئے ہی نہیں. ہم نے اپنے جیسے چند نالائق دیکھے، ان سے ایک امیج ہم نے ایک قائم کر لیا کہ سب اسی طرح ہوتے ہیں. ہمارے حضرت کے جو خلیفہ تھے، نائب تھے، ان کے ہاں جب میں ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اپنی بائک کنارے پہ کھڑی کرتا تو وہ بندہ بھیجتے کہ دیکھو صحیح طرح پارک کیے کہ نہیں. ہمیں عادت نہیں تھی بائک کھڑی کرتے ہوئے بالکل دیوار سے چپکائیں، یہ عادت کسی کو بھی پاکستان میں نہیں ہے. تو وہ دیکھتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ اس کو بالکل دیوار سے چپکا دو. ہمیں یہ ایسا لگتا تھا جیسے تقوی کا وہ مقام ہے جہاں تک بڑے بڑے بزرگان دین بھی نہیں پہنچے. کیونکہ جب روڈ کھلا ہوا ہے، ہم نے موٹر سائیکل اس طرح سے پار کی ہے کہ روڈ پہ گزرنے کی جگہ ہے تو بس کافی ہے نا. تو وہ فرماتے تھے کافی نہیں ہے، کھلی ڈلی جگہ ہونی چاہیے گزرنے کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی. یار ایک تو چھوڑ چکا ہوں، پھر غیر اختیاری طور پر مس کالیں آ جاتی ہیں. یہ میں ملفوظ چھوڑ رہا ہوں نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. تو اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آرام سے گزر جائے نا آدمی. اور دو گاڑیاں اکٹھی آ گئی تو کیسے گزریں گی؟ ایک کو ریورس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی سامنے والا متکبر نکلا تو وہ ریورس نہیں کرتا، وہ کہتا تو پیچھے ہو، کہہ رہا میں پیچھے نہیں ہو سکتا، پھڈا. تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے، یعنی سلیقہ اتنا تھا کہ جب گاڑی کو پارک کرتے تھے ہمارے شیخ تو اس کے ٹائر مڑے میں نہیں چھوڑتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا ادھر کو ٹائر ہے یوں جا رہے ہیں بالکل سیدھا. اس کو سلیقہ کہتے ہیں. یہ بہت ہی اوپر کی چیزیں، ابھی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم اتنا ہی کر لیں کہ ٹیڑھی میڑھی کھڑی کر دیں مگر لگائیں بالکل دیوار کے ساتھ. تو یہ جو حدیث ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں دوسرے. تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی، آداب معاشرت، رہن سہن کے آداب. وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے، خیال نہیں کرتے، تکلفات زیادہ ہیں، تکلفات. دیکھو ایک چھوٹی سی بات ان کی بتاتا ہوں جس سے پتا چلے گا وہ کتنے ان چیزوں میں اللہ نے ان کو فکر دی تھی، ذہانت دی تھی. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آئے سب سے پہلے واش روم کا پتہ بتاؤ اسے. بعض دفعہ انسان شرم میں قضائے حاجت روک کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھر والوں سے کہہ نہیں پاتا. سمجھ رہے بھائی؟ آپ کسی کے گھر گئے، آپ کو بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے، قضائے حاجت کا تقاضا ہے، آپ بیٹھتے ہی شرما رہے ہوتے ہو کہ یار وہ بولے گا ابھی آگے بیٹھے اور ڈائریکٹ لیٹرین. بھائی ہو تو سکتا ہے نا انسان کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ گھر کے جو میزبان ہے، جو گھر کا مالک ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی ضرورت کا خیال کرے. فرمایا سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ؟ واش روم ادھر ہے، جانا تو نہیں آپ نے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ روک کے بیٹھا ہوا ہے، شرما. ہر آدمی کی ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا. دھماکے کے ساتھ پڑے گا تھوڑی دیر میں پھر وہ تو اس کو خود بتا دو. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے، اچھا آداب معاشرت میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں لکھی. کتاب خرید لیں کہیں سے، بہت کام آئے گی انشاءاللہ، کہ لوگ کن چیزوں میں خیال نہیں کرتے دوسروں کا. اور احادیث جمع کی ہے بہت ساری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خیال کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ کسی کو عمل سے تکلیف نہ ہو. دیکھو کندھے پھلانگ کے آنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. حالانکہ کندھے پھلانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ قد چھوٹا ہو جائے گا جس کے اوپر سے چھلانگ مار کے آئے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تکلیف ہوتی ہے. دوسرا آ رہا ہے ادھر سے
دھکا لگے گا تھوڑا سا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے, اٹھ کے جائے کسی کام سے, اس کی جگہ پہ مت بیٹھو, وہ اس کا حقدار ہے. اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کی جگہ پہ, وہ تو بیچارہ بیٹھا تھا تو کسی ضرورت سے جانا پڑ گیا, اس کو تکلیف ہوگی, یار میں بیٹھا ہوا تھا آپ آگے بیٹھ گئے. اب بتاؤ مجھے ایک بات, جس شریعت میں اس کو برداشت نہیں کیا گیا کہ کسی جگہ پہ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, اور جا بھی خود ہی اٹھ کے رہا ہے, لیکن اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایک بالش کی جگہ پر کوئی دوسرا آ کے نہ بیٹھے, تو اس ایک بالش کی عارضی ملکیت کا اتنا خیال کیا گیا تو 240 گز کے پلاٹ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اس پہ اگر کوئی قبضہ کر لے, بھائی یا بہن یا ماموں یا چاچو, اس کو شریعت برداشت کر لے گی؟ کیا ہو گیا بھائی ہے؟ اور حیرت ہے وہ قبضہ کر کے اسے بیچ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. لوگ ایسا کرتے ہیں, وراثت کا مال کھا کے کہاں جاتے ہیں, ارے تو کچھ اور کر لیتا, تو بندوق خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتا. ہم کہتے ہیں یار تیرا کام ہی یہی ہے, تو ظاہر ہے جب ڈکیتی کرنی ہے تو پھر حلال کما کے تھوڑی کرتا ہے انسان. ارے کسی نے ڈکیتی کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ حلال پستول ہو. جب کام ہی حرام کرنے ہیں سارے تو حلال حرام کیا؟ وہی بات اکثر بتاتا ہوں نا کہ چوری کی مرغی ہے تو پھر کہیں سے بھی ذبح کر کے کھا لو, گردن مروڑ کے کھا لو, وہ تو حرام کی حرام ہی رہے گی نا. چوری کی مرغی کو باقاعدہ سیدھے ہاتھ سے قبلہ رخ لٹا کے اور بسم اللہ اللہ اکبر, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں حرام کھا کے سیدھا گئے کہاں؟ عمرہ کرنے. انہی حرام پیسوں سے گھپلے کیے, چندوں میں گھپلے, بہن کی وراثت میں گھپلے, اور جا رہے ہیں. تو حکیم الامہ نے بہت ساری مثال میں بتا رہا تھا, دیکھو اتنی سی جگہ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مسجد میں صف اول میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آگے رومال لگ کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ رومال جو ہے نا, کوئی اس سے پلاٹ الاٹ نہیں ہو جاتا, وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہو, پھر کسی کوئی وقتی ضرورت ہو, واش روم جانا ہے, ناک صاف کرنی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, تراویح میں بہت ہوتا ہے, مغرب میں ہے رومال ڈال کے چلے گا, اب کوئی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا, یہ حضرت جی کی جگہ ہے. یہ غلط ہے, سب کا برابر حق ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے رحمہ اللہ نے حرم میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھا, آگے بتایا. وہ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے نا, مسجد حرام میں اگلی صفوں میں جگہیں فکس کر لی جاتی ہیں. وہ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ ایسا ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کوئی دہشت گرد نہ آ گیا ہو. لیکن جو عرب کے بدو ہیں اس بیچارے کو کیا پتا. تو ایک بدو دیہاتی عرب کا کھڑا ہوا, تو حکومت کے کچھ اہلکار آئے, انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہٹ جاؤ, یہاں فلاں وزیر کھڑے ہوں گے یا فلاں صاحب کھڑے ہوں گے. تو وہ بدو کہتا ہے گل لا الہ الا اللہ. آج کل کی عربی میں قل کو گل کہتے ہیں. سے کہہ رہے کلمہ پڑھو, کلمہ, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی, یعنی یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں وزیر اور وہ سب برابر ہے. یہ تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے, ایسی باتیں کر رہے ہو. تو ہمارے حضرت کو اس بدو کا اسٹائل بڑا پسند آ رہا تھا کہ اس کی سادگی اور اس کا ایمان, کہ وہ بار بار یہ الفاظ جب بھی اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے شرتے, وہ کہہ رہے گل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھو کلمہ. اللہ کا گھر ہے جہاں جو مرضی کھڑا ہو جائے. تو بار بار نا حضرت کو اس کے انداز پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کلمہ پڑھا کے گویا یہ شو کر رہا ہے کہ تم تو مسلمان ہی نہیں رہے, تم ایسی الٹی باتیں کر رہے ہو. تو یہ جو بدو ہوتے ہیں نا, ان کو بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے, وہ آداب معاشرت کتاب میں انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے, یہ بات فرمائی ہے,
یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے، پھر میں اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کروں گا۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے، قصد عدم ایذا ضروری ہے۔ مشکل اردو ہے، ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عدم کا مطلب نہیں، قصد کا مطلب ارادہ، ایذا کا معنی تکلیف دینا۔ فرمایا کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، قصد نہیں تھا، قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا۔ فرمایا اتنا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے۔ جیسے ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے، بھائی غلطی سے ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام ضروری ہے، قصد ہونا چاہیے تکلیف نہ پہنچانے کا، پہلے سے ارادہ ہو۔ صبح جب گھر سے نکلیں تو یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف، بولو بھائی، نہ ہو، کوئی ایسا کام میں نہ کروں جس سے تکلیف ہو، ورنہ غلطی سے تو تکلیفیں ہی دے رہے ہیں نا۔ جو غلط پارکنگ کرتا ہے وہ یہ نیت کر کے تھوڑی کرتا ہے کہ میں یوں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تاکہ دوسرا آئے تو وہ مصیبت میں پڑ جائے، وہ یہ نیت تھوڑی ہوتی ہے اس کی، وہ تو ویسے لاؤ بالی پن میں آیا، گاڑی کھڑی کی نکل لیا، اب دوسرا آگے پاؤں 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 بجائے جا رہا ہے، وہ بندہ ہی نہیں مل رہا، یا وہ رگڑتا ہوا جا رہا ہے گاڑی۔ تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے دوسرے کو، بولو بھائی عزیز، واش روم کی چپلیں، لوگ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کسی کو واش روم جانا ہے، آپ کی چپل پہن کے چلا جائے گا، آپ کھڑے ہوئے کہ چپل چوری ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ، آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخلا سے نکل رہا ہوگا، اور ایک دفعہ سوری کر لے گا آپ سے، سوری، بس ختم، کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کو۔ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، آپ جا رہے ہیں، یہ میں باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا، بڑے بڑے جرائم بھی اسی سے ہوتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جو ان چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتا ہے، بڑی چیزوں میں بھی وہی کلیئر ہوتا ہے، وہی صاف ہوتا ہے۔ ارے بابا بھائی، جو کسی کی جگہ پہ بغیر اجازت نہیں بیٹھ رہا تو کسی کے پلاٹ پہ بغیر اجازت آ کے بیٹھے گا؟ اس کو اس میں اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے گیا ہے، اس کی جگہ ہے، میں یہاں آ کے نہ بیٹھوں، کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو وہ کسی کے پلاٹ پہ جا کے بیٹھ جائے، اس میں تو اور ڈرے گا نا اللہ سے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات؟ الحمدللہ زبردست سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی بیوقوف تھوڑی ہے، یا آپ بار بار پوچھتے ہو، تو میں اس لیے تھوڑی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، وہ تقیہ کلام بن چکا ہے، چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، ہاں لیٹرین میں چلے جاتے ہیں چپل پہن کے، اور جب واپس آتے ہیں وہ چپلیں گیلی ہوتی ہیں۔ کسی کی لیٹرین شدہ چپل، یہ لیٹرین شدہ میں نے خود لغت بنائی ہے، کسی کی لیٹرین شدہ چپل استعمال کرتے ہوئے گھن آتی ہے نا انسان کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ گھن آتی ہے انسان کو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا۔ فرمایا واش روم کے باہر میں کافی دیر سے کھڑا ہوا ہوں، واش روم سے بندہ باہر ہی نہیں آ رہا۔ کافی دیر بعد بندہ باہر آیا تو اس نے پھر معذرت کی، اس نے کہا اصل میں واش روم اس کا پانی پاس نہیں ہو رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ جائیں تو گندگی دیکھنے کو ملے، تو وہ اپنی ذمہ داری پہ اس سسٹم کو صحیح کرنے میں جو بھی اس کے اختیار میں ہوگا، کسی طرح یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے۔ ہمارے یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے، بھاڑ میں جائے، میں تو جا رہا ہوں، تمہاری بلا سے تمہیں الٹی آئے، تم یہاں نہ کرو، کھیتوں میں چلے جاؤ، یا کیا بولوں میں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم زیادہ، تمہاری بلا سے جو مرضی، میں تو جا رہا ہوں، میرا تو ہو گیا نا، فٹ ہو گیا ماشاءاللہ، میرا تو آتے آتے سب سیٹ ہو گئی، اب تم جانو بیت الخلا جانے۔ ہائے ہائے، واقعات سنانے نہیں چاہیے، لیکن ایک آپ کی فائدے کے لیے اس لیے سنا رہا ہوں کہ پبلک ٹوائلٹ کیسے ہوتے ہیں ہمارے کنٹریز میں۔ ایک سنا دیتا ہوں، گھن تو مجھے بھی آ رہی ہے، آپ کو بھی آئے گی، لیکن
بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت. یہ جو گھن ابھی آ رہی ہے یہ آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے میں بچا رہا ہوں, بڑی مصیبت سے. ایئرپورٹ کے واش روم بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ صاف ستھرے ایئرپورٹ ہی کے واش روم ہوتے ہیں. لوگ بھی بڑے سلیقے کے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ. جہاز میں جا رہے ہیں, اکثر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے, تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. اکثر دیکھا گیا اسٹیشن پہ آپ جاؤ تو بےچارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, کچھ بےچارے علم سے فارغ بھی ہوتے ہیں. لیکن جہازوں میں اکثر, سب نہیں, اکثریت ذرا طور طریقے والے ہوتے ہیں, تبھی جہاز کا سسٹم ہی پورا الگ ہے. ہائے ہائے ہائے, نہیں سنا رہا, رہنے دے بھائی. میں ایک دفعہ واش روم میں گیا ایئرپورٹ کے, تو وہ کنڈی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی, یعنی کھلی بھی تو پوری تھی مگر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے. اب ہم کھڑے پہ ویٹ کر رہے ہیں, جب میں نے کہا شاید کوئی نہیں ہے تو ہلکا سا یوں کر کے دیکھو, تو ایک 12-13 سال کا بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں پیشاب, جو نہیں کرنا چاہیے. لیکن کموڈ ہو تو پھر تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے. جو فلش ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے, وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پیشاب جا کے گر رہا ہے, اور ایسے ہی باہر نکل آیا. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد سے اب جب بھی میں واش روم جاتا ہوں کہیں ایسے پبلک, تو پہلے لوٹے کو دھوتا ہوں. آپ لوگ بھی تیزاب سے دھویا کریں لوٹا. جب بھی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں تیزاب سے پہلے لوٹا دھوئیں. پتہ نہیں کون کیا کیا کر کے آ رہے ہیں وہاں. بچے بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کر چھینٹے مار رہے ہیں دیواروں پہ, سب کن بلا. ماں باپ نے سکھایا نہیں. سب سے پہلی تعلیم والدین کو بچے کو ٹوائلٹ کے استعمال کی دینی چاہیے. طہارت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. طہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے قضاء حاجت کا طریقہ, استنجا کیسے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا ہے. اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی سکھا رہے ہیں, تو پتہ چلا بھائی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اگر بچپن میں بچے کو نہیں سکھائیں گے وہ گندگی پھیلائے گا وہ ہر جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. فرمایا جب صبح بیدار ہو, اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے تھے, بالٹی میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالنا پڑتا تھا. فرمایا ہرگز 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 بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو. حالانکہ صبح ہم اٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ہاتھ پہ گندگی نظر نہیں آ رہی, لیکن بھائی ممکن ہے کہ رات فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. فرمایا اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ پہ لگ گیا, ہو سکتا ہے کوئی گندگی آ گئی ہے اس پہ. فرمایا پہلے 3 دفعہ اس کو الگ سے دھو, کسی مگے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے. کچھ بھی نہیں ہو تو پھر علماء کہتے ہیں تھوڑا سا چلو بھر پانی لے کے اچھی طرح ہاتھ دھو لے, مجبوری ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہاتھوں کو اچھی طرح دھو گے, اس کے بعد ہاتھ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بالٹی میں ڈالا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بولو بھائی, صفائی, طہارت, کہ پانی کو تو گندا مت کرو. اور یہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر چھینٹے جا رہی ہیں, اور وہی پینٹ چڑھا کے نہ کوئی استنجا, وہی پیشاب کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے. اور بچہ بھی پڑھا لکھا لگ رہا تھا, ڈریس سے لگ جاتا ہے نا کہ تھوڑا سا بھائی ڈریسنگ سے بھی کچھ محسوس سا ہو جاتا ہے کہ کچھ شاید کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہو. لیکن نہیں, تمیز نہیں. والدین اگر بچپن میں بچے کو سکھا دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ ایسی حرکت کرے. تو بہت معذرت چاہتا ہوں, اتنا گندا واقعہ میں نے سنایا, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جو پبلک ٹوائلٹ ہیں ان میں بہت احتیاط کیا کریں. اب لوٹے کو نہ دھوئے جا کے, وہمی نہ بنے, لیکن یہ کہ احتیاط کیا کریں, بھروسہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے.
یہ جو بھنگی بیچارے ایئرپورٹ کے باہر ہوتے ہیں نا، تو ہر وقت صاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک دن کی چھٹی کر دو، ایک دن کی چھٹی کر دو، پھر دیکھو حال کیا ہوگا واش رومز کا، پھر دیکھو حال کیا ہوگا. ایک گھنٹے کی ہاں چھٹی کر کے دیکھو، پھر دیکھو حالات کیا ہوں گے. قوم میں سب کی بات نہیں، بار بار بتا رہا ہوں بھائی آپ لوگ کے علاوہ، قوم میں واش روم کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. بات سے بات چلنے کے لیے تو تھوڑی سی گندی باتیں اور بھی کر لیتے ہیں، کیا کریں. ہمارے حضرت تو صفائی کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ایک طالب علم واش روم سے باہر آیا تو ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، نائب تھے، ان کو واش روم جانا تھا، وہ گئے تو واپس آ گئے ایک دم. انہوں نے کہا بھائی اس کو صاف تو کرو. وہ طالب علم نے کہا کہ صاف ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یہ جو گندگی ہے نا، اب کیا بتائیں، بس اس میں اچھی طرح پانی بہا دیا کرو. خلاصہ یہ نکلا اپنی گندگی کسی کو دکھاؤ مت. تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی یہ چیزوں پر عمل کریں. بھائی بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بچوں کو کھانے کے آداب بعد میں سکھائیں، ٹھیک ہے نا. کپڑے استری کرنا بعد میں سکھائیں، پرفیوم کا استعمال بعد میں سکھائیں. سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. قرآن میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے علم کے بعد. علم تو سیکھنے کی ترغیب ہے نا، اب سیکھا کیا جائے؟ تو سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. رب کی کبریائی بیان کرو اور لباس کو پاک رکھو. اب بظاہر دونوں چیزوں میں کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ اے نبی کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرائیں. ڈرانا کہاں سے شروع کریں؟ اللہ کی کبریائی اور لباس کو پاک.